सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो करप्ट और राशि किस्म के लोग हैं, देखिए मैं सबको नहीं कह रहा, मैं बार बार इस बात को रिमाइंड कर रहा हूँ, वो जो है रिश्वत वसूल करते हैं और रिश्वत वसूल करके गैर कानूनी जो है तामीर की जाती है। तो 15, 30, 20, 70, 80 लाख रुपए जो है खाली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इससे कमाती है, ये कहाँ से जाते हैं? हम और आप जो गरीब लोग हैं उनकी जेबों से जाते हैं। जो बिल्डर ये बनाते हैं वो हमसे ये वसूल करते हैं। डीजी साहब जो है अब्दुल रशीद सोलंकी फौरन इस पे एक्शन लें और इसको जो है मुकम्मल तौर पर खत्म कराए। शहर को नुकसान पहुंच रहा है, गैर कानूनी तामीरात, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लोगों की जान को खतरा पैदा हो रहा है। 8 मंजिला इमारत कायम कर देंगे, कहाँ पर एक घर होना था, वो उधर एक बिजली का मीटर लगना था और यहाँ एक पानी की लाइन आनी थी। अब उस फ्लैट में जो है 12 लोग, 12 घर बच गए। तो आप मुझे बताएं कि वो जरूरियात जो बुनियादी है वो किस तरह पूरी होंगी? 15 लाख रुपए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को देने पड़ते हैं, नहीं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास ऐसे बहुत सारे इख्तियारात और कानून मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो है कानून में कमी आती है और उसके बाद जो है उसको वो तोड़ दिया जाता है। फ्लोर यानी अगर सेकंड फ्लोर से जब आप ऊपर जाएंगे, गैर कानूनी तामीरात का आप आगाज कर देंगे, तो फी फ्लोर 20 लाख रुपए जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वसूल करती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक प्लॉट है जो रिहायशी प्लॉट है, 120 गज का वो है, तो वो 2 फ्लोर उसमें बन सकते हैं, उसमें दुकानें नहीं बन सकती। अगर दुकानें बनाई जाएंगी तो उसके पैसे अलग होंगे, और अगर वो 2 फ्लोर बनने के बाद आप गैर कानूनी तामीर ऊपर करेंगे तो 20 लाख रुपए फ्लोर देंगे, 15 लाख उसके देंगे। तो ये तो पांचों घी और सर कढ़ाई में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो करप्ट और राशि किस्म के लोग हैं, देखिए मैं सबको नहीं कह रहा, मैं बार बार इस बात को रिमाइंड कर रहा हूँ, वो जो है रिश्वत वसूल करते हैं और रिश्वत वसूल करके गैर कानूनी जो है तामीर की जाती है। अगर 120 गज के प्लॉट की तामीर की बात की जाए तो एक ज़बरदस्त किस्म का पैदागिरी का ये धंधा चल रहा है। अगर एक प्लॉट पे भी बात करें हम तो 15, 30 और अगर 5 फ्लोर तक भी जाता है या 4 फ्लोर तक भी जाता है, 20, 70, 80 लाख रुपए जो है खाली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इससे कमाती है, ये कहाँ से जाते हैं? हम और आप जो गरीब लोग हैं उनकी जेबों से जाते हैं। जो बिल्डर ये बनाते हैं वो हमसे ये वसूल करते हैं, महंगे दामों जो है वो फ्लैट्स और वो सारी चीज़ें वो फरोख्त करते हैं। तो यकीनी तौर पर जो है मेरा मुतालबा है, मेरी अपील है, कराची के शहरियों की ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो गैर कानूनी तामीरात का तरीक़ेकार है, ये डीजी साहब जो है अब्दुल रशीद सोलंकी फ़ौरन इस पे एक्शन लें और इसको जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कराएं, क्योंकि इसकी वजह से जो है यकीनी तौर पर जो है ख़जाने को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। एक तो शहर को नुकसान पहुँच रहा है, गैर कानूनी तामीरात, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लोगों की जान को ख़तरा पैदा हो रहा है कि किसी वक्त भी ये नाकिस मटेरियल जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ये गिर सकती हैं, किसी को जो है जानी नुकसान हो सकता है, और किसी की भी जान से बढ़कर जो है कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। इस दुनिया के हवाले से हम बात करें तो जान की कीमत और हुर्मत है। और ये जो बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं, अब कोई भी शहर, कोई भी इलाका एक तरीक़ेकार से जो है तामीर किया जाता है, बनाया जाता है, उसी तरीक़ेकार से उसको जो सहूलियात बुनियादी चीज़ें हैं, सेवरेज है, पानी है, उसके अलावा बिजली है, उसकी PMTs वगैरह है, वो उसी हिसाब से लगाई जाती है कि यहाँ पर कितने लोग हैं और कितनी जो है सेवरेज की लाइन बड़ी होनी चाहिए या कितना बिजली की PMTs होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो है बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। लेकिन अगर एक कंजस्टेड लियाकताबाद या नाज़माबाद जैसे इलाके में, जिसकी गलियाँ भी छोटी छोटी हैं, वहाँ पर अगर आप 8 मंजिला इमारत कायम कर देंगे, कहाँ पर एक घर होना था, वो उधर एक बिजली का मीटर लगना था और यहाँ एक पानी की लाइन आनी थी। अब उस फ्लैट में जो है 12 लोग, 12 घर बच गए। तो आप मुझे बताएं कि वो ज़रूरियात जो बुनियादी है वो किस तरह पूरी होंगी? पूरा सिस्टम जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो राशि किस्म के जो लोग हैं, उनकी वजह से जो है पूरा सिस्टम और पूरा प्लान शहर का बर्बाद से बर्बाद होता जा रहा है। माजी में भी जो है लोग जो है अपनी कीमती जानों से इस वजह से जा चुके हैं, गैर कानूनी बिल्डिंगों की तामीर की वजह से, लेकिन इनको कोई रोकने वाला और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारी सूरत हाल जब हमारे सामने आई तो मैंने जो है डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी
عبد الرشید سولنگی صاحب کو جو ہے کال کیا تھا، اور یقینی طور پر میرا کال کرنا انہیں بنتا ہے بحیثیت شہری بھی کہ بھائی، اور بحیثیت ایک صحافی بھی، کہ میں نے ان کو یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ خدا را آپ اس پہ کوئی نوٹس لیں. اور جب میں نے انہیں کال کی تو یقینی طور پر وہ بیزی ہوں گے، میں اب ایسی شور کرنے لگ جاؤں، فون نہیں اٹھایا ڈی جی نے، یہ ہو گیا. تو مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. وہ یقینی طور پر بیزی ہوں گے، اس وقت انہوں نے کال ریسیو نہیں کی. پھر میں انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا تو انہوں نے مجھے فوری طور پہ جو ہے رپلائی کیا، اور انہوں نے جو ہے سجاد صاحب جو ڈیمولیشن ڈائریکٹر ہیں غالباً، ان کا جو ہے مجھے نمبر دیا، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جو بھی آپ نشاندہی کر رہے ہیں غیر قانونی تعمیرات یا غیر قانونی بلڈنگز یا دکانوں کی، تو ان کو فی الفور جو ہے فوری طور پہ مسمار کیا جائے گا. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ انہوں نے جو ہے سجاد صاحب کا جو مجھے نمبر دیا ہے وہ ان سے رابطہ کر کے انہیں بول بھی دیں گے. آپ ان سے رابطہ کر کے تمام پروف اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سجاد صاحب تک فوری طور پہ پہنچا دیں. اب جب ہماری یہ بات ہوئی تو ہم نے فوری طور پہ جو ہے سجاد صاحب کو جو ہے وہ ساری چیزیں بھیج بھی دی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ڈی جی صاحب نے جس طرح کا ایک دم رسپانس دیا ہے تو اس پہ جو ہے کارروائی بھی کی جائے گی. میں بار جو ہے ایک بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں بھی شہریوں کی بات ہوگی، کراچی کی بات ہوگی، میرے ملک پاکستان کی بات ہوگی، میرے سندھ کی بات ہوگی، تو یا کسی بھی صوبے کی بات ہوگی پاکستان بھر میں، تو ہمیں جو ہے اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اس کے لیے آواز بننا چاہیے. تو ابن آدم یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو موومنٹ ہے اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ، وہ بھی جو ہے شہریوں کے حقوق کی جو ہے حفاظت اور پہرے داری کرنے کا جذبہ رکھتی ہے. تو ہم نے اب جو ہے ابتدائی طور پر جو پہلا پلیٹ فارم تھا وہ ہم نے ڈی جی صاحب سے جو ہے ریکویسٹ کر دی ہے. تو ہمیں یہ امید ہے کہ ڈی جی صاحب جو اس میں سخت احکامات دیں گے. اور یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں، یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان پہ ہم نے جو ہے دکانوں کے نمبر اور پلاٹس کے نمبر بھی لکھ دیے ہیں، مقامات بھی لکھ دیے ہیں. اس میں فوری طور پہ جو ہے ایکشن کر کے جو ہے جو غیر قانونی حصے ہیں انہیں مسمار کر دیا جائے گا. اور یہ جو بلڈر حضرات ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ کام کریں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں یہ کام کریں، کیونکہ جب یہ کام کریں گے، کام اچھا ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا شہر ترقی کرے گا. لیکن ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے قانون کے دائرے میں کام کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو کراچی کے شہریوں کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ کسی صورت نہیں ہو سکے. تو یہ میں نے پہلی ویڈیو تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے، اور میں نے بڑی مودبانہ انداز میں، بڑے محبت اور التجا والے انداز میں جو ہے ریکویسٹ کی ہے. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور 11ویں دفعہ جو ہے میں آ کے سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. تو آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، مجھے اچھی طرح پہچان لیں. میرا نام کامران منہاس ہے، لوگ مجھے ابن آدم بھی کہتے ہیں. چھوٹا سا ایک رپورٹر ہوں، لیکن میں آپ کو واضح طور پر یہ پیغام اور میسیج دے رہا ہوں کہ اپنے کاموں کو صحیح کر لیں. ایسا نہ ہو کہ مجھے آگے جا کے جو ہے پھر ایک جدوجہد کرنی پڑے. میں تنگ بھی ہوتا ہوں، پریشانی بھی ہوتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مجھے سڑکوں پہ آنا پڑے، روڈ پہ آ کے آپ کے خلاف احتجاج کرنا پڑے، آپ کو ایکسپوز کرنا پڑے، آپ کے چہرے دکھانا پڑے. تو اس سے پہلے ہی جو ہے آپ سارے معاملات صحیح کر لیں. بلڈر حضرات کو ضرور سپورٹ کریں، اچھی بات ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور اس کے علاوہ میں جو ایک چھوٹی سی بات کر کے یہ اگلی ایپیسوڈ کی بات ہے، یہ جو ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو منظم قسم کا دھندا چل رہا ہے پیدا گیری کا، پیدا گیری میں جو ہے خالی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں ہے. میرے پاس جو ہے مسلسل، آج سے نہیں، مسلسل 1 سال، کیونکہ میں کرائم رپورٹر ہوں تو میرے پاس دوسری بیٹ کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ضرور جو ہے اس بات کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. جو غیر قانونی تعمیرات ہیں، مسلسل جو ہے اس طرح کی شکایات بھی مجھے موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ جو ہے این جی او کے نام پہ، فیک این جی او، اور کچھ جو ہے جعلی صحافی، وہ جو ہے بلڈنگوں پہ جاتے ہیں، وہاں سے بھتہ لیتے ہیں، اور بہت ہی برے قسم کے الفاظ. میرا دل چاہ رہا ہے کہنے کو کہ عام لوگ بھی اگر بیچارے اپنے گھر بنا رہے ہیں تو انہیں بھی جا کے جو ہے پریشان کیا جاتا ہے، ان سے بھتہ مانگا جاتا ہے. اس حوالے سے جو ہے مختلف تھانوں میں اپلیکیشنیں بھی جو ہے جمع کرائی گئی ہیں. تو ان کو بھی میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو آپ روکنے کی کوشش کریں، اس کام کے سپورٹر نہ بنے. اب جو ہے ابن آدم کامران منہاس کی اس چیز میں انٹری ہو رہی ہے، اور یہ آپ کے لیے اچھا سائن نہیں ہے. اور کوشش کریں کہ غلط کام چھوڑ کے اچھے کاموں کی طرف آئیں. اور اگر آپ نے غلط کام نہیں چھوڑا
تو آپ مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کریٹ کر دوں گا. بلیک میلنگ کا دھندا آپ لوگ بند کر دیں. تو ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب اس پہ ایکشن ہوتا ہے. ہم نے چیزیں بھیج دی ہیں سجاد صاحب کو, اور ایکشن نہیں ہوگا تو پھر دما دم مس کلندر ہے. ہم اپنا کام کریں گے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں. اس کی ویڈیو جو ہے آگے زیادہ سے زیادہ بھیجا کریں. یہ حق کی آواز ہے, یہ سچ کی آواز ہے, یہ عوام کی آواز ہے, یہ آپ کی آواز ہے, یہ میری آواز ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آگے جانا چاہیے, اعلیٰ حکام تک جانا چاہیے, تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں اور اس پر ایکشن ہو سکے. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے یہ جو ہیں کچھ پیداگیر مافیا, جعلساز مافیا, جن کا صحافت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں, اور یہ جو جعلی این جی اوز ہیں, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں حقائق کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ آپ سے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں نا, موشن آہستہ آہستہ بنتا ہے. تو اب یہ پہلا ایپیسوڈ ہے میرا, پہلی قسط ہے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہے جب موشن اور ٹاپ گیئر میں میری گاڑی آئے گی تو پھر کیا حشر ہو رہا ہوگا, میرے اللہ نے چاہا, غلط لوگوں کا. تو اس لیے اگر آپ کو اس ویڈیو میں مزہ نہیں آیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہر وقت جو ہے مرچ مسالے اور چٹپٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کبھی کبھی جو ہے سادہ کھانا بھی کھانا چاہیے. تو آج سادے میں رہیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے لیے مزید چٹپٹا آئے گا. تو پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.